بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے صنعتوں کا استعمال کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں ہماری چند صنعتیں، صنعت تضاد، صنعت مرات النظیر، صنعت حسن تعلیل اور صنعت لف و نشر، ان چار کو ہم نے وہ اس پر بحث کی تھی، اور آج ہم صنعت تکرار کے حوالے سے اور صنعت تضمین کے حوالے سے گفتگو وہ جاری رکھیں گے۔ پہلے ہے صنعت تکرار۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ کی تکرار ہوتی ہے۔ ایسے الفاظ شعر کے اندر، ایسا لفظ جو بار بار دہرایا جائے۔ شعر کے اندر، شعر میں ایسے الفاظ جو بار بار آئیں یا بار بار دہرائے جائیں، تکرار کی جائے جن کی، یعنی شعر کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو بار بار آئیں اور کو دہرایا جائے، وہ صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ یہ ہے صنعت تکرار۔ مثلا وہ تھا جلوہ آرا، وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، مگر تم نے موسیٰ نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا۔ یہ 4 مرتبہ اس کی تکرار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس شعر کے اندر نہ دیکھا کی 4 مرتبہ یہ بار بار وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ کی تکرار ہوئی ہے، نہ دیکھا کی تکرار ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اور دوسرا شعر آپ برات النظیر میں بھی پڑھ چکے ہیں، پتا پتا، یہ بھی 2 دفعہ آ گیا، بوٹا بوٹا، یہ بھی 2 دفعہ آ گیا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر کے اندر آپ نے دیکھا پتا پتا اور بوٹا بوٹا، یہ 2 لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں، اس میں 2 مرتبہ آئے ہیں، تو لہذا یہ بھی صنعت تکرار ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہ صنعت تکرار، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اشعار کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو بار بار آئیں، جو دہرائے جائیں، اور اس سے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ 2 مثالیں ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ صنعت تضمین، صنعت تضمین۔ صنعت تضمین آپ کو بتائیں کہ اس میں ایک مصرع وہ کسی دوسرے شاعر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا مصرع وہ کہ اپنا ہوتا ہے، نیا مصرع۔ جب کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کے مصرعے پر، جب کوئی، یہ ہے صنعت تضمین، جب کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کے مصرع پر اپنا نیا مصرع لگا دے، نیا مصرع لگائے، تو اسے کہتے ہیں تضمین۔ یعنی جب کوئی شاعر ایک مصرع اس کا اپنا ہو، ایک کسی دوسرے کا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں صنعت تضمین۔ جب کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کے ایک مصرعے پر اپنا نیا مصرع لگائے اور شعر مکمل کر دے، جب کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کے مصرعے پر اپنا نیا مصرع لگائے اور شعر مکمل کر لے، تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضمین، اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضمین۔ مثلا
نظام برق لیا وابڈا نے، یہ انور مسعود کا شعر ہے، نظام برق لیا، نظام برق لیا وابڈا نے ہاتھوں میں، نظام برق لیا وابڈا میں ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد یہ انورٹڈ کا بعد میں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، روشنی، یہ انورٹڈ کا مطلب جو دوسرا کسی دوسرے شاعر کا جو مصرع ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ اسے انورٹڈ کا بعد میں لکھتے ہیں۔ یہ انور مسعود صاحب کا مصرع ہے اور یہ انہوں نے میر تک کی میر کا مصرع جو ہے وہ لگایا ہے۔ نظام برق یعنی بجلی کا نظام جب سے وابڈا کے ہاتھوں میں آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے لوڈ شیڈنگ کا زمانہ بھی شروع ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہی، تو یہ جو ہے دوسرا شعر جو ہے جو مصرع جو ہے وہ میر تک کی میر کا ہے، جو مکمل تو یوں اس طرح بنتا ہے، وہ آئے بزم میں ہمارے اتنا تو سب نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہ محبوب کے حوالے سے ہے، جو اس کا ایک مصرع جو ہے انور مسعود صاحب نے لیا ہے، اور یہ طنز ہے نظام برق یعنی بجلی کے نظام پر طنز جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک مصرع انور مسعود صاحب نے اپنا استعمال کیا ہے اور دوسرا مصرع جو ہے نا میر تک کی میر کا جو ہے استعمال کیا ہے۔ اب ہم ایک اور جو ہے آپ کو بتاتے ہیں، یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، دوسرا، یہ ایک ہو گیا یہ دوسرا، یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ، یہ انورٹڈ کا بعد میں، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے، یہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے۔ یہ انورٹڈ کا بعد میں آپ نے لکھنا ہے، یعنی ایک تو یہ آپ نے انورٹڈ کا بعد میں لکھا، اب یہ دوسرا مصرع جو ہے ہر شخص مجھ کو آنکھ، یہ پہلا مصرع تو ہے غالب کا، مرزا غالب کا ہے یہ پہلا، ہاں جی، اور دوسرا سید ضمیر جعفری کا، سید ضمیر جعفری جو فوجی ادیبوں کے شاعروں کے جو سرخیل رہے ہیں، سید ضمیر جعفری صاحب کا، ان کی ایک نظم ہے تھرڈ ڈویژنل سید ضمیر جعفری صاحب کی نظم ہے، جس میں اس نے تھرڈ ڈویژنل کے جو ہے وہ بتایا ہے، خامیاں بتائی ہیں کہ تھرڈ ڈویژنل کو کسی جگہ نوکری نہیں ملتی، کسی جگہ داخلہ نہیں ملتا، اچھے کالج میں داخلہ، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، تو اس کے طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ تو غالب نے جو اپنا شعر مکمل کیا ہے، پہلا جو ہے یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہاں جی، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے، تو دوسرا مصرع جو ہے یہ ہے اپنا یہ سید ضمیر جعفری صاحب نے مکمل کیا ہے اس شعر کو، یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے، تو ایک جو ہے ضمیر جعفری صاحب کا اپنا ہے اور دوسرا انہوں نے غالب کا مصرع جو ہے وہ لگایا ہے، تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یارب زمانہ مجھ کو، یہ والا آپ کو انورٹڈ کا بعد میں لکھنا چاہیے کیونکہ غالب کا مصرع انہوں نے پہلا لیا ہے، ہاں جی، یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے، تو پہلا مرزا غالب کا ہے، دوسرا ضمیر جعفری کا ہے۔ بہرحال ایک مصرع جو ہے دوسرے شاعر کا ہوتا ہے اور شعر جو ہے مکمل کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہے صنعت تضمین، یعنی جب شاعر اپنا ایک مصرع اپنا استعمال کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے شاعر کا لیتا ہے اور شعر مکمل کر لیتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضمین۔ ایک اور صنعت تجنیس ہے جو یہاں موجود نہیں ہے آپ کے کورس میں، لیکن وہ بھی آپ کے سلیبس میں موجود ہے، ہاں جی، آپ کے اس میں کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں کہ صنعت تجنیس کا لفظ جو جنس سے نکلا ہے، جنس جس طرح پرندے ایک جنس سے ہیں، انسان ایک جنس سے ہیں، جنگل میں رہنے والے
درندے جو ہے وہ ایک جنس سے ہیں، تو اسی سے آپ سمجھیں کہ یہ تجنیس، تجنیس کا مطلب ہے جنس، یعنی ایک ہی جنس سے تعلق جن کا ہوگا۔ ہاں جی، تجنیس کا لفظ یہ جنس، جنس کا مطلب ہے جس طرح ہم انسان، سارے انسان جو ہے وہ ان کی ایک جنس ہے، پریوں کی ایک جنس ہے، جنوں کی ایک جنس ہے، پرندوں کی ایک جنس ہے، درندوں کی ایک جنس ہے، تو اس طرح جو ہے یہ تجنیس ہے۔ تو اس میں تجنیس میں جو ہے نا شاعری کے اندر، شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال جن کا تلفظ اور املا، ڈکٹیشن جو ہوتی ہے، اسپیلنگ، املا ایک جیسا ہو، تلفظ بھی ایک جیسا ہو، املا بھی ایک جیسی ہو، اسے ہم کہتے ہیں صنعت تجنیس، یعنی جنس ایک جیسی ہو۔ شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال جن کا تلفظ بھی ایک ہو اور جن کی جو ہے املا بھی ایک ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی صنعت تجنیس، یعنی ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں الفاظ، تو ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال شاعر جب کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صنعت تجنیس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں الفاظ جو لفظ استعمال کی جاتے ہیں ان کا معنی اور مطلب الگ الگ ہوتا ہے، اور معنی مختلف ہوگا، جن کا تلفظ اور املا ایک جیسا ہو، لیکن معنی مختلف ہو، آواز ایک جیسی ہو، اسپیلنگ ایک جیسی ہو، تلفظ ایک جیسا ہو، لیکن معنی مختلف ہو۔ مثلا کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، یہ دو کو ذرا چیک کرنا، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھے دیوانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھے دیوانے دو۔ اس شعر صنعت تجنیس آپ پھر ایک دفعہ دیکھیں، شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال جن کا تلفظ اور املا ایک جیسا ہو لیکن معنی مختلف ہو، معنی جو ہے مختلف ہو، وہ کہلاتا ہے صنعت تجنیس۔ پہلا شعر ہے، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اس میں آپ نے یہ دو اور یہ دو، ان کا تلفظ بھی ایک جیسا ہے، املا بھی ایک جیسی ہے، لیکن معنی مختلف ہیں۔ پہلا ہے مجھے جانے دو، یعنی مجھے یہاں سے جانے دو، دو جو ہے یہاں پر دینا ورب سے بنا ہے، یہ دینا جو فعل ہے نا، دینا، اسی سے دو بنایا گیا ہے، یعنی یہ ورب ہے، فعل ہے، جانے دو، کسی کو جانے دینا۔ کیس کہتے ہیں جو عاشق ہے، ہاں جی، لیلا کا عاشق ہے کیس، تو وہ کہتا ہے کہ جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، جانے دو کا مطلب یہ ہے کہ دینا سے دو ہے، یہ ورب ہے، یعنی یہ فعل ہے، یہ دینا سے دو فعل ہے، استعمال کیا گیا ہے، اور یہ جو دو ہیں یہ عدد ہیں، یعنی 1 2 3، یہ 2، یہ اس کا مطلب 2 ہے، یہ جو دیوانے دو ہے نا، دو دیوانے، ایک کیس ہے اور ایک اس کا محبوب ہے، تو یہ دیوانے ہیں۔ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، تو آپ نے دیکھا معنی مختلف ہیں، سپیلنگ ایک جیسے ہیں، اور اس طرح تھوڑے سے فرق کے ساتھ، زیر زبر کے فرق کے ساتھ بھی صنعت تجنیس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے تلفظ تو مختلف ہو جاتا ہے لیکن املا جو ہے نا وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثلا احمد الدین قاسمی کا یہ شعر، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، گھر آپ دیکھنا یہ اسپیلنگ تو ایک جیسے ہی ہے، گھر میں
घेर जाऊंगा, घर में घेर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा, घर में घेर जाऊंगा, सहरा में। अब आपने देखा ये वाला घर और ये घेर है, स्पेलिंग एक जैसे है, इमला एक जैसी है, लेकिन जो है मानी मुख्तलिफ हैं। इस घर का मतलब तो आपका घर है, यानी होम, आपका होम घर है, और इस घेर का मतलब है कैदी बन जाना, कैद हो जाना, बंद हो जाना। घर में घिर जाना, कैद हो जाना, घर में बंद हो जाना, बंद हो जाना। तो ये देखा आपने कि इसमें जो है घर और घेर, इसमें घर है, इसमें घिर है, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी इमला एक जैसी है, लेकिन मानी मुख्तलिफ हैं इसके। तेरा घर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा, मानी मुख्तलिफ हो गए। एक का मतलब घर, रहने वाला घर है, और दूसरे का मतलब घिर जाना, किसी कमरे के अंदर बंद हो जाना, घर के अंदर बंद हो जाना, कैद हो जाना। तो ये है सनत तजनीस। अब आपकी ये सनतें जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम आपको जो है इसी के साथ जो है ख़त लिखने का तरीका, दरख्वास्त लिखने का तरीका, मकालमा कैसे लिखा जाता है और रुदात कैसे लिखी जाती है, ये हम आपको अब तरीक़ेकार बताते हैं। स्केच बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको जो है वो भरपूर जो है वो नंबर मिल सकें। आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो आपको पाँच नंबर का ये ख़त है, 5 नंबर की दरख्वास्त है। कोई एक जो है क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। इस तरह नहीं है कि ख़त करें या दरख्वास्त, बल्कि इनमें से कोई एक भी आ सकता है। तो लिहाजा आपको तैयारी जो है वो दोनों की करनी पड़ती है। किसी साल ख़त आ जाएगा, किसी साल दरख्वास्त आ जाएगी, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो दोनों की होनी चाहिए। और अगर आपकी कटिंग नहीं है, प्रेजेंटेशन ठीक है, कॉम्पिटेंसी ठीक है, दरख्वास्त में जो बात पूछी गई है वो ठीक है, या ख़त के अंदर जो मुद्दा और मकसद, जिस मकसद के लिए ख़त लिखा जा रहा है वो दुरुस्त है, तो आपके नंबर जो है वो कोई नहीं काट सकता। सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग, कटिंग ना हो, क्लीनलीनेस हो और कॉम्पिटेंसी हो, तो फिर आपका जो है ना कोई जो है नंबर नहीं काट सकता। मैं अब ख़त लिखने का तरीका पहले बताता हूँ। पहले होता है जी इम्तिहानी मरकज़। इसमें आप बरकत का लाज मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है कमरा अलिफ से वैसे तो लिखा जाता है, कोई हे से लिख देता है, कोई कमरा है इम्तिहान लिख देता है, आज भी साथ लिख देते हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना वो अब मतरूक हो चुकी हैं। इम्तिहानी कमरा आप लिखें, मसलन आप इम्तिहानी कमरा लिख सकते हैं, ये भी दुरुस्त है, लेकिन इस कमरे के झंझट से निकलने के लिए हम आपको एक नया ख्याल दे रहे हैं, जो आमतौर पर इस्तेमाल फेडरल बोर्ड में इस्तेमाल होता है, इम्तिहानी मरकज़, ताकि आप वहाँ पर गलती ना करें। कमरा कोई हे से लिख रहा है, कोई अलिफ से लिख रहा है, एक्चुअली तो कमरे को जो है वो अलिफ से ही लिखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अब ये कमरा है इम्तिहान बहुत से स्टूडेंट जो है वो लिखते हैं, ये अब मतरूक हो चुका है। हाँ जी, इसको जो है ना नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो है ना असल में तरकीब ही गलत है। तो अब आप जो है इम्तिहानी कमरा लिखें। इसमें कोई कौमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लाइन छोड़ने की ज़रूरत होती है। जैसे आपको स्केच बना रहे हैं, अगर आप इसी तरह स्केच बनाएंगे तो जो स्केच के नंबर हैं वो भी आपको दिए जा सकते हैं। तो अंदर जो है आपने ख़त का मकसद ही लिखना होता है। हाँ जी, एक मैं भी आपको पूरा बनाता हूँ, स्केच बनाता हूँ, फिर आप जो है ना डेट डालें, कोई भी डेट डाल सकते हैं। 5 ऑब्लिक मैंने ये डाल दिया है, अगर डाल दें तब भी ठीक है, ना डालें तब भी दुरुस्त है। 5 फरवरी 2021 हो या जो भी हो। ये पहली लाइन इसकी जा रही है, ये आंसर शीट की दूसरी लाइन जा रही है, ये आपकी तीसरी लाइन जा रही है। अब मैं मिसाल ये आपको हाशिया लगा के सही समझा देता हूँ कि सारे स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि जी लाइन कौन सी छोड़नी है। भाई आप देख लें कि मैं कोई लाइन नहीं छोड़ रहा, सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ पूरी तरह। हाँ, ख़त का तरीका जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी अपनी नोटबुक में ये तैयार कर लें। हाँ जी, अभी मैं आपको ये 3-4 लाइनें और लगा के, ताकि आपको जो है ना सही जो है समझ आ जाए। ये मैंने वैसे लाइनें लगा दी हैं। अब ये पहली लाइन है इम्तिहानी मरकज़,
یہ دوسری لائن ڈیٹ والی ہے، اس میں میں نے کوئی الف بے جیم دال یا سٹی یا شہر کا نام شو نہیں کرنا، کیونکہ سیکریسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ راولپنڈی لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے راولپنڈی سٹی کے پیپر ہیں، تو کوئی نشانی آپ اس میں نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ فیڈرل بورڈ کے رولز کے خلاف ہے۔ اب آپ نے جس کو بھی خط لکھنا ہے، میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے، اگر آپ سے وہ بڑا ہے تو آپ اس کو محترم کہتے ہیں، اگر آپ سے وہ چھوٹا ہے تو اس کو عزیزم لکھتے ہیں، اگر آپ کے برابر ہے، آپ کا دوست ہے، تو میرے پیارے دوست لکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر رشتہ داروں کے نام والد والدہ، ہاں جی، اس کے نام خط ہوتا ہے، یا جو ہے کسی دوست کے نام خط ہوتا ہے، یا بڑے بھائی کے نام ہے، یا چھوٹے بھائی کے نام ہے۔ ایک خط یہ لازمی جو ہے ان میں سے ہر سال جو ہے وہ آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے آپ پیپر بھی بے شک اٹھا کے دیکھ لیں، ہاں جی، یا کسی اور دوسرے خط بھی آتے ہیں جو سرکاری خطوط میں آتے ہیں، تجارت کے حوالے سے یا جنگ اخبار کے ایڈیٹر کے حوالے سے خط آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو رشتہ داروں کے نام ہی خط مثلاً لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ سے بڑا ہے تو آپ محترم لکھیں گے، محترم قبلہ والد صاحب، آگے سائن آف ایکسکلیمیشن ہوگا، ہاں جی، جب آپ بڑے کو محترم، ہاں جی، محترمہ والدہ صاحبہ، محترمہ قبلہ والدہ صاحبہ، سائن آف ایکسکلیمیشن، یہ خطابیہ انداز ہے، جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر یہ سائن جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ اگر چھوٹا ہے، یہ دونوں لفظ میں لکھ رہا ہوں، آپ نے دونوں نہیں لکھنے، اگر چھوٹا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے، مثلا عزیزم خالد صاحب، عزیز ہے، چھوٹا بھائی ہے آپ کا، جب میرے آپ لکھیں گے عزیزم خالد، عزیزم خالد کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالیں، چھوٹے بھائی کے نام خط ہے، یا آپ سے کوئی اور کوئی دوست ہے وہ چھوٹا ہے، اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے، ہاں جی، یہ زیادہ تر چھوٹے بھائی یا عزیزہ یا عزیزی، چھوٹی بہن ہے تو عزیزی لکھ سکتے ہیں، عزیزی صاحبہ، عزیزی صاحبہ، تو محترم بڑے کے لیے ہے، عزیزم چھوٹے کے لیے ہے۔ اگر جو ہے آپ کا دوست ہے تو آپ میرے پیارے دوست بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی میں ساتھ سمجھا رہا ہوں، میرے پیارے دوست، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے یہ تیسری لائن ہو گئی، اب یہ چوتھی لائن ہے۔ چوتھی لائن میں میں نے کوئی جو ہے اس میں لائن نہیں چھوڑی، اب چوتھی لائن یہ ایک انچ جگہ میں نے یہاں پر چھوڑ دی ہے، یہاں سے میں نے شروع کیا ہے السلام علیکم، اس پر بہت آپ نے توجہ کرنی ہے، السلام علیکم پر، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ السلام علیکم لکھ دیتے ہیں، ہاں جی، آپ نے السلام، یہ عربی کا لفظ ہے، الف لام لمبا رکھنا ہے، اور یہ دونوں آپس میں شد زبر اوپر رکھنی ہے، جو لام کو آپ نے لازمی طور پر لمبا رکھنا ہے، اور میم کے اوپر پیش، واو نہیں لگانی، کہ لوگ اس طرح لکھتے ہیں، میم بھی واو ڈال دیتے ہیں اور علیکم لکھ دیتے ہیں، ہاں جی، تو یہ جو ہے نا بالکل غلط ہے، ہاں جی، السلام میم کے اوپر پیش ہے، اور علیکم کے یہ سپیلنگ سارے صحیح ہونے چاہیے۔ السلام علیکم آپ نے لکھنا ہے، الف اور لام کو ہر قیمت پر آپ نے لمبا رکھنا ہے، یہ ایک انچ جگہ میں نے چھوڑی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو لائنیں لگا کے بتا دیتا ہوں۔ فی الحال آپ جو ہے السلام علیکم، آگے آپ نے خط شروع کرنا ہے، السلام علیکم یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، دوسری لائن سے بھی، ہاں جی، مثلا السلام علیکم کے بعد عرض یہ ہے، کے بعد عرض یہ ہے، مثال میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، اس میں بھی غلطی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ جو ہے مطلوب بھی لکھ دیتے ہیں، نیک مطلوب، اور چاہتا بھی لکھ دیتے ہیں، اس میں سے ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے، آپ نے یا تو مطلوب لکھیں یا پھر چاہتا لکھیں، اس طرح مثلا کہ بعد یہ ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس کو غور سے سمجھیں، نیک مطلوب ہوں، اب مطلوب چاہتا ہوں نہیں کرنا، یہ ڈبل ہو جائے گا، یہ ڈبل نہیں کرنا، آپ کو مطلوب کا مطلب بھی چاہنا ہوتا ہے، تو نیک مطلوب ہوں، اگر نیک مطلوب نہیں لکھتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نیک چاہتا ہوں، پھر آپ مطلوب نہیں لکھیں گے، یعنی ان دو لفظوں میں سے ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں یا نیک مطلوب ہوں،
اب سمجھ آئیے آ گئی ہوگی آپ کو۔ السلام علیکم میں لام، بہت سے لوگ جو ہے نا اسلام علیکم لکھ دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو یہ غلطیاں بھی بتاتا جاؤں کہ جو لوگ آج کل غلطیاں کرتے ہیں وہ مثلا اس طرح کر دیتے ہیں اسلام علیکم، اور واو بھی ڈال دیتے ہیں آگے، اسلام نہیں کرنا، ہاں جی، یا اسلام واو نام بھی ڈالیں تو اسلام علیکم میم کو پیش ڈالیں تب بھی غلط ہے، واو ڈالیں تب بھی غلط ہے۔ جب تک آپ لام کو، یہ عربی کا لفظ ہے، لام کو لمبا نہیں رکھتے نا، ہاں جی، اور شاد زبر نہیں ڈالتے، السلام علیکم میم کے اوپر پیش نہیں ڈالتے، اس وقت تک آپ کا غلط ہوگا۔ تو بہرحال یہ دو تین جو غلطیاں عام طور پر جو ہے غلطیاں کی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹ کی طرف سے، اور اس کے نمبر کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ آپ میڈیکل کے، پری انجینئرنگ کے، یا آرٹس کے، یا کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اتنی بڑی غلطی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جاتی کہ ایک اسٹوڈنٹ کو خط لکھنے کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں۔ تو السلام علیکم کے بعد عرض یہ ہے میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت خداوند، آپ یہ فل فلیج لائن لکھنی ہے بھائی، باقی فل فلیج لائن یعنی یہاں سے یہ جو ہے نا، یہ پہلے میں نے ایک انچ جگہ چھوڑ کے السلام علیکم لکھا تھا، اب باقی لائنیں جب تک ایک پیرا آپ کا جو تعارفی پیرا ہے تمہید، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف لکھ کے دے رہا ہوں، تمہیدی پیراگراف، تمہید و تعارف آپ لکھیں، تمہید و تعارف یعنی خط لکھنے سے پہلے آپ ذرا تمہید مانتے ہیں۔ مثلا آپ نے مری کی سیر کرنے کے لیے جانا ہے اور والد بزرگوار سے آپ نے پیسے ڈیمانڈ کرنے ہیں کہ میں ٹور پہ جا رہا ہوں، کالج کا وزٹ جا رہا ہے، ٹور جا رہا ہے، تو میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو اس میں آپ ایک دم تو پیسے نہیں نہ مانگتے، تو والد صاحب نے آپ کو اس طرح نہیں دینے، آپ پہلے تمہید باندھیں گے، تعارف کرائیں گے، ہاں جی، اس میں آپ بتائیں گے کہ جناب ماں جو ہے ہر سال جو ہے کالج کا ٹور جو ہے وہ جاتا ہے، اور اس میں بڑا ادبی لحاظ سے، ہاں جی، تاریخی لحاظ سے، ثقافتی اعتبار سے جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی ادبی ذوق اور اس کو بڑھانے کے لیے، مطالعے کے لیے، مشاہدے کے لیے جو ہے نا ایسے ٹور، مطالعاتی دورے جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ تو یہ تمہید اور تعارف آپ نے ضرور کرنا ہے اس خط کے اندر۔ پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے عام طور پر تمہید و تعارف کا ہوتا ہے، اور دوسرے پیرے پہ آپ نے اپنا مدعا یعنی مقصد، مدعا یعنی مقصد جو ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ خط لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر آپ اپنی بات شروع کریں گے کہ ہمارا ٹور جو ہے وہ تقریباً 1000 روپے فی طالب علم یا فی کس کے حساب سے جو ہے وہ اس میں چندہ لیا جا رہا ہے، جو ہے اخراجات لیے جا رہے ہیں، تو میں بھی جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے علمی ذوق اور ادبی اور تہذیبی اور ثقافتی ذوق میں اضافہ ہو، تو آپ پھر ڈیمانڈ کریں گے پیسوں کی۔ یہ آپ کے خط کا مقصد ہے، مدعا ہے، کوئی اور مدعا بھی ہو سکتا ہے، مختلف مدعا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا پیراگراف ہوتا ہے وہ عام طور پر خط کا دعائیہ کلمات، دعائیہ کلمات، یہ جس میں آپ ہر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو لکھ رہے ہیں، تو والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو گھر والوں کو سلام، دعا، ہاں جی، آنٹی کو دعا سلام، بچوں سب کو پیار، اس طرح کی باتیں جو ہے نا دعائیہ کلمات میں لکھی جائے۔ یہ آخری پیرا ہوتا ہے۔ یہ آپ مقصد کے 2 پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم جب بھی آپ خط لکھیں تو فیڈرل بورڈ کی جوابی کاپی کا جو مین صفحہ ہوتا ہے اس پر لکھیں۔ جب آپ کا پیج ختم ہو رہا ہو تو کبھی بھی درخواست بھی نہ لکھیں اور خط بھی نہ لکھیں، کیونکہ اس کی پریزنٹیشن میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی، اور آدھا پچھلے صفحے پہ رہ جائے گا، آدھا اگلے صفحے پہ رہ جائے گا، تو ایک ایگزامینر جو فلوئنٹلی ایک نمبر لگا رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے جو ہے وہ بات نہ ہو کہ آدھا تو پچھلے صفحے پر ہے، آدھا اگلے پر ہے، تو اس میں ایسے ہی آپ کے نمبر کام ہو سکتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی آپ خط لکھیں اور جب بھی آپ جو ہے درخواست لکھیں یا روداد اور مکالمہ لکھیں، یہ سامنے لکھیں، جو فرنٹ پیج ہوتے ہیں اس کے، ہاں جی، اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک صفحہ پورا لکھیں تو اگلے پیج پہ تو جا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہ مثلا آپ کا پیج ہے، یہ آپ کا پیج تھا، یہ میں آپ کو پیج بنا رہا ہوں، تو آپ نے کوئی اور سوال جو ہے یہاں پر لکھ دیا، یہاں تک یہ ختم ہوگا، تو یہاں سے جو ہے نا آپ نے خط نہیں لکھنا، درخواست نہیں لکھنی، روداد نہیں لکھنا، ہاں جی، کمرہ نہیں، کوئی آپ نے مکالمہ نہیں لکھنا، اگلے صفحے پہ چلے جانا ہے، اور یہ مین صفحے سے جو ہے نا آپ نے یہاں پر شروع کرنا ہے، تاکہ جو ہے نا آپ کی پریزنٹیشن، کیونکہ یہ آپ کے جتنے پیپر ہیں، اردو ہے
اسلامیات ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، ہاں جی انگلش ہے، یہ جتنے ہمارے لٹریری یا جس طرح کے سبجیکٹ ہیں اس میں بہت زیادہ پریزنٹیشن کا جو ہے خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کو اتنی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور آپ کے اور ایک جو ہے جس کو ایسی ٹریننگ نہیں دی گئی اس میں اگر فرق کیا جائے، آپ بھی ویسے ہی لکھ رہے ہیں جیسے وہ لکھ رہے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور سمجھانے کا۔ فائدہ تب ہے کہ آپ کو جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں اس پر مکمل طور پر آپ جو ہے عمل کریں۔ یہ میں نے آپ کو صرف جو ہے نا یہ والی چیزیں، یہ کوئی ہیڈنگ نہیں ہے نہ ہی عنوان ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خط کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کہ پہلا پیراگراف آپ تمہید و تعارف کے طور پر کرتے ہیں، حال احوال اپنا بانٹتے ہیں، دوسرے میں اس خط کا مقصد اور مدعا بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرے میں دعائیہ کلمات۔ اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 5/5 نمبر جو ہے مل سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں، اس کی تکنیک جو ہوتی ہے وہ امتحانی مرکز ہے یا کمرہ بھی ہے تو الف والا کمرہ ہو، ہاں جی، تو کمرے کے آپ اس میں پڑھیں ہی نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی میں، کیونکہ ساری زندگی آپ ہیزی کمرہ لکھتے رہیں تو آپ الف سے لکھنا شروع کر دیا تو بھول جاتے ہیں۔ امتحانی کمرہ ہو، تاریخ ہو، کسی جو آپ کا مخاطب ہے، بڑا ہے تو محترم ہے، چھوٹا ہے تو عزیزم ہے، اگر دوست ہے تو میرے پیارے دوست ہو جائے گا، تو السلام علیکم کو سپیلنگ صحیح کرنے۔ آپ یہ ختم ہو گیا آپ کا، مثلا 1.5 پیج پہ چلا گیا خط، یا 1 پیج پہ چلا گیا آخر تک، ہاں جی، بھرپور انداز میں آپ جو ہے جس سے آپ کا جوش شوق بھی ظاہر ہو پیپر میں۔ پیپر کے حل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس میں پتہ چلنا چاہیے کہ جناب اس پیپر کو بڑے شوق سے اور جوش سے جو ہے نا حل کیا گیا ہے، اور بڑی ڈیووشن کے ساتھ جو ہے اس خط کو جو ہے نا اس پیپر کو حل کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کے اگر سارے سوالات ٹھیک آ رہے ہیں، ایگزامینر جو دیکھتا ہے کہ پہلے والے سوال جو میں چیک کر چکا ہوں اس میں اس نے کتنے نمبر لیے، تو فلوئنٹلی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ کو نمبر اگر پہلے والے سوالوں میں بھی مسئلہ ہے آپ کو، تو ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے نا اگلے سوالوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو لہذا آپ ایسے سوال پہلے کریں کہ جو آپ کو 110% جن پر عبور حاصل ہے، اور اس میں آپ کی خوش خطی اور پریزنٹیشن اور کمپیٹنسی جو ہے صحیح ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو اگلے میں اگر کوئی کمی بھی واقع ہو گئی ہے کسی سوال کے اندر، اور تو پھر آپ کو جو ہے نا اس میں کوئی آپ کو نمبر مل جائے، آپ کو فائدہ، ایک نفسیاتی فائدہ جو ہے نا آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ سارا ختم ہو جائے گا، یہ خط آپ کا ختم ہو جائے گا، یہ مثلا 1 پیج آپ کا کلیئر ہوگا، تو اس لیفٹ سائڈ پہ جس طرح وہ رائٹ سائڈ پہ تھا، جس طرح اس کے سپیلنگ کو بھی ذرا غور سے، والسلام، اس میں وہی شادہ پر والا ہے، واو الف لام سین، اس کو بھی لوگ اس طرح والسلام لکھ دیتے ہیں، یہ جو ہے واو لکھ کے اور اس طرح والسلام لکھ دیتے ہیں، بہت سے اور اس طرح لکھ کے تو اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں، ہاں جی، الف ہی نہیں ڈالتے جب تک آپ کے سپیلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ واو کے بعد الف ہے، الف کے بعد پھر لام کو میں نے لمبا رکھا ہے، لام کو لمبا رکھنا ہے، پھر سین ہے، پھر لام ہے اور میم، والسلام، تو یہ بھی لکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ خط کے سکیچ میں شامل ہے۔ یہ جہاں سے کمرہ جہاں آپ امتحانی مرکز سے ہی خط لکھ رہے ہیں، پھر ڈیٹ ہے، پھر انداز تخاطب ہے، السلام علیکم ہے اور والسلام۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر والد صاحب ہیں تو آپ نے جو ہے آپ کا تابع فرمان لکھنا ہے۔ تابع دار کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے بالکل، اور تابع دار کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معنی کیا ہے۔ تابع دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابع رکھنے والا، یعنی والد صاحب کو آپ خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں والد صاحب کو جو ہے نا تابع رکھتا ہوں، ہاں جی، تو اگر والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا فرما بردار بھی لکھ سکتے ہیں اور تابع فرمان بھی لکھ سکتے ہیں۔ تابع فرمان لفظ ٹھیک ہے، اور یہ جو تابع دار ہے اس کو آپ نے ساری زندگی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ تابع دار کا لفظ جو ہے وہ کسی کو تابع رکھنے، اس کا مطلب ہے آپ والد صاحب کو اگر لکھ رہے ہیں کہ آپ کا تابع دار، تو والد صاحب آپ کے انڈر تو نہیں ہے، آپ کے تابع تو نہیں ہے، تو آپ اس کے فرما بردار ہیں، آپ اس کو فرما برداری کرتے ہیں، یہ لفظ لکھ سکتے ہیں تابع فرمان یا فرما بردار۔ اسی طرح اگر چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا بڑا بھائی آپ لکھیں گے۔ اگر جو ہے آپ کسی ایڈیٹر کے نام خط لکھ رہے ہیں یا دوست کے نام لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو آپ کا مخلص لکھ سکتے ہیں، آپ کا مخلص۔
آپ کا اگر کسی آپ اخبار والے کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا نیاز مند لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2-3 لفظ ہیں، زیادہ تر تو آپ کو رشتہ داروں کے حوالے سے ہی لیٹر آئے گا۔ اگر کسی دوسرے جنگ ایڈیٹر کو یا آ سکتا ہے تو پھر آپ کا نیاز مند بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا مخلص۔ تو دوست کے لیے آپ مخلص لکھیں گے، والدین کے لیے فرمانبردار لکھیں گے یا تابع فرمان لکھیں گے۔ تو یہ آپ کا خط جو ہے آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم درخواست، روداد اور مکالمہ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔